السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 20ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20ویں پارے کا ابتدائی رکوع کفار و مشرکین کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات کا نظام، آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان سے پانی کا برسنا، اس کے نتیجے میں باغات میں آنے والی بہار، زمین کا اپنی جگہ پر ٹھہراؤ، جگہ جگہ نہریں، اونچے اونچے پہاڑ، خشکی اور تری میں تمہاری رہنمائی، دلوں کو خوش کر دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ سب کس کا کام ہے؟ کون ہے جو مصیبت میں تمہاری پکار سنتا ہے؟ کون ہے جس نے ابتداءً سب کو پیدا کیا اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ کون ہے جو آسمان سے رزق کے فیصلے کرتا ہے؟ خدا واحد و یکتا یا وہ جھوٹے خدا جنہیں تم نے اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے؟ رکوع نمبر 6۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اس رکوع میں اولاً کفار کے اعتراض کو ذکر کیا گیا ہے کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ان اعتراضات اور طعن و تشنیع پر تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان باتوں کو دل پر نہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت علم ذکر کی گئی ہے کہ وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ چونکہ کفار حق کی بات پر توجہ نہ دیتے تھے، اس لیے انہیں بہرا اور اندھا قرار دیا گیا ہے کہ ایسے کانوں کا کیا فائدہ جو حق بات نہ سن سکیں، اور ایسی آنکھیں بھی بے فائدہ ہیں جو راہ حق نہ دیکھ سکیں۔ اخیر رکوع میں قرب قیامت کی ایک علامت ذکر کی گئی ہے کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نمودار ہوگا جسے حدیث میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ یہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ رکوع نمبر 7۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس رکوع کی ابتدا قیامت کی منظر کشی سے کی گئی ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین کے سب باشندے گھبرا اٹھیں گے۔ نہایت مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پھر سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس گھبراہٹ سے امن میں صرف مومنین ہوں گے اور کفار کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی فقط حق بات پہنچانے کو قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ایمان لائے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ سورہ قصص۔ یہ مکی صورت 9 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اس صورت کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اور فرعون سے ان کے مقابلے کی داستان پر مشتمل ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون نے بہت ظلم کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کے بعد نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے ہر نو مولود بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں اور اطمینان رکھیں
ہم عنقریب اس بچے کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں آیا جو فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ نے جب صندوق میں بچہ دیکھا تو ان کی ممتا بے چین ہو اٹھی۔ انہوں نے فرعون سے اصرار کیا کہ اسے ہم اپنا بچہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ یوں ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے دودھ پلانے والی کسی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن جو اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق یہ سب دور سے دیکھ رہی تھیں، اس نے دودھ پلانے والی ایک عورت کی حیثیت سے اپنی والدہ کو محل لانے کے لیے کہا۔ انہیں بلایا گیا تو حضرت موسیٰ نے فوراً ان کا دودھ قبول کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دوبارہ صحیح سلامت اپنی والدہ تک پہنچا دیا۔ رکو نمبر 2۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ یہاں حضرت موسیٰ کی جوانی کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے ایک مظلوم شخص کو فرعون کا ایک درباری مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا لگایا جس سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو اپنی چوک کا احساس ہوا کہ یہ قتل ان سے جان بوجھ کر نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اگلے دن انہیں اپنے قبیلے کا وہی شخص ایک دوسرے آدمی سے لڑتا ہوا ملا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ شر اسی کے مزاج میں ہے۔ وہ لڑائی دور کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ وہ آج اسی کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ فوراً بول پڑا کہ آپ نے جس طرح کر قتل کیا تھا کیا آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ یہ بات رفتہ رفتہ فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ فوراً موسیٰ کو دربار میں پیش کرنے کا حکم صادر ہوا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا۔ وہ دوسرے راستے سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رکو نمبر 3۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ حضرت موسیٰ چلتے چلتے مدین پہنچے۔ وہاں ایک جنگل میں کنویں کے پاس کچھ لوگ نظر آئے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، جبکہ اس بھیڑ سے ہٹ کر 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ جب لوگ چلے گئے اور کنویں پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ گئے تو حضرت موسیٰ نے اکیلے وہ پتھر سرکا دیا۔ لڑکیوں نے جانوروں کو پانی پلایا اور گھر روانہ ہو گئی۔ یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے حضرت شعیب کو بتایا کہ ایک مسافر نے ہماری اس طرح مدد کی ہے۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا۔ وہ لڑکی شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ والد محترم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اجنبی جگہ میں اس طرح کی شناسائی حضرت موسیٰ کو غیبی مدد محسوس ہوئی۔ وہ ساتھ چلنے لگے، لڑکی آگے اور حضرت موسیٰ پیچھے۔ اتنے میں ہوا کی وجہ سے لڑکی کی چادر تھوڑی سرک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا تاکہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ رہے۔ انہوں نے حضرت شعیب کے پاس پہنچ کر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ حضرت شعیب نے اطمینان دلایا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور مہر یہ رکھا کہ آپ 8 یا 10 سال تک ہماری بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ رکو نمبر 4۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مقررہ مدت پوری کر کے اہلیہ کے ساتھ مصر کی جانب چلے تو رستے میں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دور روشنی دکھائی دی تو اہلیہ کو وہیں روک کر وہ روشنی کی سمت میں چلے۔ وہاں پہنچے تو صدا آئی کہ میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ شروع میں گھبرائے، بعد میں اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔
اور 2 اہم معجزے انہیں عطا ہوئے، ایک عصا جو زمین پر پٹکنے سے سانپ بن جاتا، اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ کو اگر بغل سے نکالتے تو اس میں ایک بہت تیز روشنی نکلتی۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے معاون کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو متعین کرنے کی سفارش کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ یہ دونوں جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے ان کے معجزات کو جادو کہہ کر ٹال دیا اور توحید کی دعوت کے سامنے خود کے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ رکو نمبر 5۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب الہی یعنی توریت دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے واقعے کے وقت موجود نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے واقعہ سنا تھا۔ اس کے باوجود اتنی تفصیل سے بتانا صرف وحی الہی کے ذریعے ممکن ہے، لیکن کفار ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے غور کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے۔ رکو نمبر 6۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اس رکوع میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو پہلے اپنی کتابوں پر عمل پیرا تھے اور بعد میں قرآن کریم پر بھی ایمان لے آئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دگنے اجر کا وعدہ ہے۔ ان کی خاص صفاتیں بیان کی گئی ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ بیہودہ گفتگو کرتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں اور ان سے نہیں الجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہدایت کو قرار دیا گیا ہے کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، نبی بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی کو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان نہ لانے کے لیے کفار کے کچھ بہت ہی کمزور بہانے اور ان کے جوابات کا ذکر ہے۔ آخر میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس دنیوی زندگی اور عیش و عشرت کی وجہ سے تم ایمان سے دور ہو، یہ آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ رکو نمبر 7۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ اس رکوع میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ بت کل قیامت میں کام نہ آئیں گے، بلکہ شیاطین اور ان کے متبعین سب ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگائیں گے۔ کامیابی تو فقط ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے کفر و شرک سے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو دائمی اور ہمیشہ کے لیے کر دے تو کیا کوئی دن کا اجالا لا سکتا ہے، اور اس کے برعکس اگر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو کیا رات کی پرسکون تاریکی لانے والا کوئی ہے؟ اسی لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ رکو نمبر 8۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ اس رکوع میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے میں کئی طاقتور لوگوں کو لگنا پڑتا تھا۔ وہ اپنی دولت پر خوب ناز کرتا، اتراتا، قوم سمجھاتی تو کہتا کہ یہ سب مجھے اپنی قابلیت کی بنا پر ملا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دے سکتا۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بن ٹھن کر نکلتا
تو لوگ اس جیسا بننے کی آرزو کرتے کہ کاش ہمیں بھی اتنی دولت نصیب ہوتی۔ اس کے مسلسل کفر و سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لشکر سمیت زمین میں دھسا کر ہلاک کر دیا۔ تب ان لوگوں کی عقل ٹھکانے لگی جو کل تک قانون کے مقام و مرتبے کی تمنا کرتے تھے۔ اخیر میں بتایا گیا ہے کہ رزق کی کمی زیادتی اللہ کا عمل ہے۔ رکوع نمبر 9۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ اس رکوع میں تکبر اور فساد سے روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اچھا انجام انہی لوگوں کا ہوگا جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، جو نیک اعمال کریں، برے اعمال کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے وقت اپنے آبائی وطن کی جدائی سے مغموم تھے، انہیں واپس مکہ آنے یعنی مکہ فتح کرنے کی بشارت دی گئی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ابدیت اور اس کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت۔ اس مکی صورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہدایت ہے کہ ایمان اور آزمائش کا ساتھ تو بہت پرانا ہے، اس لیے اہل ایمان کو ہر طرح کی آزمائش اور مصیبت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس سے ان کے ایمان کی پختگی اور صداقت مکمل طور پر ثابت ہو جائے گی۔ نیز جو لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہیں انہیں تنبیہ ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، البتہ اگر وہ شرک یا کسی اور گناہ کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ان کا معاملہ ڈاواڈول رہتا ہے۔ آخر میں بعض کفار کا ذکر ہے جو اپنے اہل ایمان احباب سے کہتے تھے کہ تم ہمارے راستے پر آ جاؤ، ویسے تو قیامت کوئی چیز نہیں، لیکن اگر بالفرض وہاں گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑا تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے، ان کے ذمے تو خود اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جو اذیت پہنچائی تھی، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے چند انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ تکذیب و انکار، استہزاء اور تمسخر اس راہ حق میں کوئی نئی چیز نہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں جنہوں نے 950 سال تک حق کی تبلیغ کی، لیکن انجام کار کفار عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو شرک کی غیر معقولیت کتنے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم بجائے ایمان لانے کے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے در پہ ہو گئی۔ لہذا ایسے معاملات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 3۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری ہے کہ جب قوم کے پاس حضرت ابراہیم کے اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نہایت بے حیا اور بدکار تھی۔ حضرت لوط نے قوم کو گناہ سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئی، مجبوراً انہوں نے بدکاروں کے خلاف بد دعا کی۔ رکوع نمبر 4۔
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بددعا کے بعد کچھ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، انہیں بیٹے کی بشارت دی اور قوم لوط کی متوقع ہلاکت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے اور تمام اہل ایمان کے بستی سے کوچ کرنے کے بعد کفار پر پتھروں کی بارش کی، جس سے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اجمالی طور پر حضرت شعیب علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کافر و سرکش اقوام پر مختلف قسم کے عذابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اخیر میں شرک کو بہت عمدہ مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو اپنا کارساز سمجھ رہے ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنا کمزور اور بے حیثیت گھر کو اپنا سہارا سمجھ رہے ہیں۔ خلاصۃ القرآن کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ضرور اپنا تبصرہ تحریر کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن فہمی کا سلسلہ عام ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔